حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بن جانا پہلا باب حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد اور بنی اسرائیل کی آزمائش حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت، دانائی اور انصاف عطا فرمایا تھا۔ ان کا زمانہ بنی اسرائیل کے لیے ایک سنہری دور تھا جس میں اللہ کی نعمتیں عام تھیں۔ تاہم بنی اسرائیل کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ بار بار اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے اور اس کے نتیجے میں مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایمان کی آزمائش کے لیے کئی امتحانات مقرر کیے۔ ان میں سے ایک بڑی آزمائش یوم السبت ہفتے کا دن کی تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، خاص طور پر مچھلی پکڑنے سے گریز کریں اور مکمل طور پر عبادت میں مشغول رہیں۔ مگر ان میں کچھ لوگوں نے دھوکہ دہی سے اس حکم کی خلاف ورزی کی، جس کی پاداش میں وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ دوسرا باب سمندر کنارے بستی کی آزمائش۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے آباد تھی۔ وہاں کے لوگ زیادہ تر مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک امتحان مقرر کر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں پانی کی سطح پر آ جاتی، مگر دوسرے دن وہ غائب ہو جاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ آیا وہ اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ ابتدا میں ان لوگوں نے صبر کیا، مگر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہوں نے چالاکی کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ انہوں نے ہفتے کے دن پانی میں جال لگا دیے اور مچھلیوں کو پھنسنے دیا۔ اتوار کے دن وہ آسانی سے انہیں نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تیسرا باب نافرمانوں کی سرکشی۔ یہ دھوکہ دہی دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے احکامات کو توڑنا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحتوں کے باوجود یہ لوگ اپنی نافرمانی پر قائم رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ انہوں نے براہ راست ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار انہیں تنبیہ دی گئی، مگر وہ باز نہ آئے۔ وہ اپنی دنیاوی لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ چوتھا باب اللہ کا سخت عذاب۔ اور جب ان لوگوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ وہ لوگ جو اس جرم میں شریک تھے راتوں رات بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کا حلیہ بدل دیا گیا، مگر ان کی عقل باقی رکھی گئی تاکہ وہ اپنی بے بسی کو محسوس کر سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَكَدَ وَالنَّمَتَمَا الْوِزْنَ أَتَدِبَنَّ وَأَمَفْنَ الْسُرِبَنْ فَقَالْنِيَا لِأَمَ وَابْنَاوَاقْ نَرِيدِيَا خَيْسَائیں۔ البقرہ 65۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ پانچواں باب نافرمانوں کی ہلاکت۔ یہ لوگ چند دنوں تک زندہ رہے، مگر ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ وہ اپنی بے بسی کے ساتھ جنگلوں میں بھٹکتے رہے اور بالآخر ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی اور وہ دنیا کے لیے ایک عبرت بن گئے۔ دوسری طرف جو لوگ نافرمانی میں شریک نہیں تھے، انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اس لیے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور مزید آزمائشوں سے بچایا۔ چھٹا باب اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ ایک، اللہ کے احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کے واضح احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ دو، حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے مچھلی پکڑنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو بظاہر جائز لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ حرام ہی تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے طریقوں سے گریز کریں جو دھوکہ دہی پر مبنی ہوں۔ تین، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب کوئی قوم مسلسل گناہ کرتی ہے اور تنبیہات کے باوجود باز نہیں آتی تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ چار، نیک لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو نافرمانی سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی کے خلاف آواز بلند کریں۔ پانچ، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے احکام کی پوری دیانت داری سے پیروی کریں۔ ساتواں باب بنی اسرائیل کی مزید آزمائشیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی وارننگ تھا، مگر ان میں سے بہت سے لوگوں نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بھی ان پر مختلف آزمائشیں آتی رہیں، کیونکہ وہ بار بار نافرمانی کرتے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے۔ ان کی تاریخ مسلسل امتحانات
عذابوں اور ہدایت کے ادوار سے بھری ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے اور کسی بھی حال میں گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اس کے فرمانبردار بندوں پر ہوتی ہے، جبکہ نافرمانوں کے لیے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔